فاتحہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ والسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ، سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما، صلوات پڑھے محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے بہت ہی مشہور و معروف قرآن کریم کے اس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے ذیل میں بس دو تین باتیں عرض کروں گا۔ مجالس تو کل سے ہوں گی مستقل طور پر، آج ساری مجالس کی میں پیش خوانی کیے دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ کل سے سنیں گے خطبہ کو اور ذاکرین کو، علماء کو۔ بس میں آج پیش خوانی کے طور پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور چند باتیں بس عرض کر کے گفتگو تمام ہو جائے گی۔ ارشاد ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ یہ ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے، جناب ابراہیم کے لیے، جن کو اللہ نے خلیل بنایا، نبی بنایا، ذبیح اللہ کا باپ بنایا، معمار کعبہ بنایا، بہت عظیم عہدے، علیکم السلام، آئیے، بہت عظیم عہدے دیے، اور اس کے بعد پھر جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا، اور امتحان لینے کے بعد آواز دی انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں اس امتحان کے بعد ابھی بھی امام جو بنا رہا ہوں، تو امام تمہیں ویسا والا امام نہیں بنا رہا ہوں جیسا زہرا کے اولاد کو امام بناؤں گا، ویسا نہیں، اس لیے کہ یہاں قید لگائی گئی ہے کہ آپ ناس کے امام ہیں، لوگوں کے صرف امام ہیں، پوری کائنات کے امام ابراہیم کو نہیں بنایا گیا، کائنات کے ذرے ذرے کا امام نہیں بنایا گیا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، للناس اماما، لوگوں کے لیے صرف امام بنایا گیا ہے۔ آپ یہیں سے سمجھیں کہ جب لوگوں کا جو صرف امام ہو، جب اس کی اتنی عظمت ہے،
تو جو کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہو اس کی کیا شان ہوگی اور اس کا کیا مرتبہ ہوگا. یا یوں کہہ دیا جائے کہ معمار کعبہ، جب معمار کعبہ جسے امام اللہ نے بنایا ہے، یہ معمار کعبہ بھی ہیں، جب کعبہ بنانے والے اس امام کی اتنی عظمت ہے تو کعبے میں آنے والے امام کی کتنی عظمت ہوگی. اور کر رہے ہیں آپ اس امام کی کیا شان ہوگی. میں نے پہلے ہی کہا یہ آج پیشخوانی ہو رہی ہے، باقی آپ کل سے انشاءاللہ آپ سنیں گے مستقل طور پہ علماء خطبہ ذاکرین کو. میں پیشخوانی کے طور پہ بس آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ بس لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آج سے مجلسیں شروع ہو گئی ہیں اور مسلسل یہ آج کے بعد 4 دن ہوتی رہیں گی. بس یہی آپ کی خدمت میں یوں سمجھ لیجئے کہ آج مجالس کا اعلان کرنے کے لیے حاضر ہوا. ایک صلوات پڑھے محمد عالم. بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی، بس چند لمحے آپ کے لوں گا کہ اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، مگر یہ ابراہیم کو جو امام بنایا وہ امتحان لے کے امام بنایا، اور جناب ابراہیم کو جو امام بنایا وہ نبوت دینے کے بعد امام نہیں بنایا. اور کر رہے ہیں آپ، نبوت دینے سے پہلے امام نہیں بنایا، نبوت دینے کے بعد امام بنایا ہے. پہلے نبی بنایا ہے پھر امام بنایا ہے، پہلے خلیل بنایا ہے پھر امام بنایا ہے. اور جناب ابراہیم اس عہدے پر اتنا خوش ہوئے ہیں کہ آواز دی پروردگار میری ذریت میں بھی امامت قرار دے. یہ نہیں کہا کہ نبوت قرار دے. جب نبی بنایا گیا تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا میری ذریت میں نبوت بھی قرار دے. خلیل بنایا گیا تو یہ نہیں کہا کہ میری ذریت میں بھی خلیل بنا، لیکن جب امامت کی بات آئی تو کہا میری ذریت میں بھی امام قرار دے، میری ذریت میں بھی امامت دے دے. تو آواز قدرت آئی، ابراہیم دیکھو ذریت میں امامت تو ہوگی مگر ایک شرط کے ساتھ ہوگی. کہا کیا؟ کہا چونکہ یہ ہمارا خاص عہدہ ہے تو یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عہدہ امامت ظالم تک نہیں آئے گا تو ظالم ہے کون؟ ظالم کسے کہا جائے؟ بھائی ہماری نظر میں اور آپ کی نظر میں یہی ظالم ہے جو نیزہ چلائے کسی کو مار دے، وہ ظالم ہے. جو تیروں کی بارش کسی پر کر دے وہ ظالم ہے. جو کسی کو تلوار سے گلا کاٹ دے وہ ظالم ہے. جو کسی کو تماچا مار دے وہ ظالم ہے. جو کسی کی جائیداد لوٹ لے وہ ظالم ہے. یہی ظالم ہے نا. یہ اگر کسی کو بیجا ستایا جائے یہ ظلم ہے، اور کیجیے گا، اور ستانے والا ظالم کہلاتا ہے. لیکن صرف ظالم یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ظالم ہے. کہا کیا؟ کہا بھائی ایک آپ ظلم، میں سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ظلم کسے کہتے ہیں آپ یہ سمجھیے، اور ظالم کون ہوتا ہے اس پر غور کیجئے. کہ مثال کے طور پہ جو جس کا مقام ہو، اگر اس مقام سے ہٹا کے کسی کو کسی اور مقام پہ لایا جائے تو لانے والا ظالم کہلاتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ ظلم ہے. مثال کے طور پہ ٹوپی کا مقام ہے سر، ٹوپی کو پیروں کے نیچے رکھنا یہ ہے ظلم. جوتیوں کا مقام ہے پیر، جوتیوں کو سر پہ رکھنا یہ ہے ظلم، اور رکھنے والا کہلاتا ہے ظالم. ویسے ہی مسند رسالت ہے علی کی جگہ، وہاں پہ صرف علی آئیں گے. اب لانے والا بھی ظالم ہے، آنے والا بھی ظالم ہے. ایک صلوات تو بڑے محمد وال. لیکن سلام یا علی یا علی. اور کر رہے میرے عزیزو، لانے والا بھی اور آنے والا بھی دونوں ہی ظالم ہے. تو ظالم اسے بھی کہتے ہیں، ظالم اسے بھی کہتے ہیں. اور دیکھیے اب پہچان کیسے ہو کہ ظالم کون ہے، کیونکہ ظلم جو بھی ظالم ہوگا وہ اپنا ظلم ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور آج تو اپنے بھی اس معاملے میں شامل ہو چکے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ، ابھی تک ظالم اپنے خود کے ظلم چھپا رہے تھے، آج تو اپنے بھی شامل ہو گئے ہیں ان کے ظلم چھپانے میں. اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں. تو ظالم کی پہچان کیا ہے؟
ظالم کسے کہتے ہیں اور ظالم کی کیا پہچان ہے، تو میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ ظالم کی پہچان کیا ہے اور کیسے پہچانا جائے، آج کے دور میں ظالم کو کیسے پہچان لیا جائے۔ دیکھیے میں نے کہا ہے کہ ظالم صرف وہ نہیں ہے جو نیزہ چلائے، ظالم صرف وہ نہیں ہے جو تیروں کی بارش کرے، ظالم صرف وہ نہیں ہے جو تلوار چلائے، بلکہ ظالم وہ ہے جو کسی کو کسی کے مقام سے ہٹا دے، وہ بھی ظالم ہے۔ اور ظالم وہ بھی ہے جو ظالم سے راضی رہے، غور کر رہے ہیں آپ، وہ بھی ظالم ہے جو ظالم سے راضی رہے۔ اب پہچانا کیسے جائے، تو پہچان کے لیے تفسیر میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کے پاس، میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، بس آپ کو نتیجے تک لے کے آنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کے پاس لوگ آئے اور نبی کو مشورہ دینا شروع کیا اور نبی کو اپنی باتیں بتانا شروع کی ہے۔ غور کیجئے گا کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے ہے اور یہ نہیں یہ ہونا چاہیے ہے، اور اگر آپ نبی ہیں تو وہ آتشی قربانی آپ دیجئے کہ جیسے حابیل اور قابیل نے دی تھی۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، آتشی قربانی وہ دیجئے کہ آگ آئے اور آپ کی قربانی کو جلائے تو ہم سمجھیں کہ آپ نبی ہیں۔ غور کیجئے گا، تو نبی نے آواز دی کہ میرے اور معجزات بھی ہیں، ان معجزات کو دیکھو، ان اختیارات کو دیکھو۔ نبی نے ساری باتیں کہی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو نبی ایک مرتبہ، میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں بیچ بیچ سے بس آپ کو نتیجے تک لے کے آنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا۔ تو نبی آخر میں آ کے آواز دیتے کہتے ہیں تم سب کو سمجھانے کا کیا فائدہ ہے، اس لیے کہ تم سب ہو نبیوں کے قاتل۔ غور کیجئے گا، وہ تھے یہودی، آواز دی تم سب ہو نبیوں کے قاتل۔ تو ان یہودیوں نے کہا ہمارے اور ان نبیوں کے بیچ تو ہزاروں برس کا فاصلہ ہے، نہ جانے کئی پشتیں گزر چکی ہیں، کئی برس کا فاصلہ ہے، تو آپ بتائیے کہ میں نبیوں کا قاتل کیسے ہو سکتا، ہم کیسے نبی کے قاتل ہیں؟ اس لیے ہم آئے آپ کے زمانے میں اور وہ برسوں پہلے گزر چکے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ، تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آواز دی تم ایسے قاتل ہو سکتے ہو کیونکہ تم ان قاتلوں سے راضی ہو۔ بھائی غور نہیں فرما رہے آپ، جن یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا ان قاتلوں سے راضی ہو، تو ان یہودیوں نے جو نبی آخر کے سامنے بیٹھے ہیں، اب کوئی خطابت نہیں، کوئی میرا جملہ نہیں ہے، جو ارشاد فرمایا نبی نے کتاب میں لکھا وہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا کہ تم سب راضی ہو، تو ان لوگوں نے دامن بچایا اور کہا نہیں ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا اگر تمہارا ان قاتلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو لعنت کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑے محمد وال۔ ہم بھی یہی کہیں گے اگر آپ کا زہرا کے قاتلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو لعنت کر کے دکھاؤ، یہی تو پہچان ہوگی۔ اور کر رہا میرے عزیزو، تو آپ دیکھیے کہ ایسے پہچانا جاتا ہے ظالموں کو، ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچتا ہے، اور جو ظالم سے راضی ہو جائے وہ بھی ظالموں ہی کی فہرست میں ہوتا ہے، وہ بھی ظالم کی فہرست میں ہوتا ہے۔ جو جس کو مانتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ روایتیں ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، وہ اسی کے ساتھ مشہور ہوگا، وہ اسی کے ساتھ جائے گا جو جس سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزو آپ ذرا سوچئے، ہم نے کسی عام کو نہیں مانا ہے، جو عنوان ہے اس کے تحت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 2-3 باتیں اور گفتگو تمام کر دوں جلدی کہ امامت، یہ امامت جو میں نے عنوان آپ کی خدمت میں پہلے ہی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے عنوان کے طور پہ وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ یہ امامت عقیدت تو ہے ہی ہے، اس سے عقیدہ ہے، لیکن اصلاً دیکھیے تو ضرورت ہے۔ اگر امام نہ ہو تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے یہ کائنات حجت خدا سے خالی ہو جائے تو کائنات مٹ جائے، کائنات نیست و نابود ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے۔ سلام جی امام زمانہ برندر اور کریں کائنات ختم ہو جائے۔
تو آپ سمجھیے کائنات کی ضرورت کا نام ہے امامت۔ یہ چاند چمک رہا ہے امام کے سبب، یہ سورج روشن ہے امام کی وجہ سے، یہ ستارے جھلملا رہے ہیں امام کی وجہ سے، ارے آج جو ہم سب کھا رہے ہیں وہ امام کی وجہ سے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ امام نہ ہو تو ہمیں کچھ نہ ملے۔ یہ امام ضرورت ہے، امام ضرورت ہے۔ اگر امام نہ ہو تو کائنات باقی نہ رہے۔ کائنات کا وجود امام کے سبب سے ہے، اور اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ان کو بنایا ہے، اور ضرورت ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر امام نہ ہو تو پتہ ہی کیسے چلے کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ کیا میں؟ وعلیکم السلام، آگے تشریف لے آئے۔ میں آپ کی خدمت میں بہت آہستہ آہستہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آج پیشخوانی ہے، مجلس تو کل سے ہیں۔ ہاں، یہ آج تو پیشخوانی ہے، تو بس آپ پیشخوانی ہی کے طور پہ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ آج مجھے بس برداشت کر لیں، باقی کل سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی لیے میں کہتا بھی ہوں، عباس صاحب جب ہمیں فون کرتے ہیں کہ مولانا مجلس پڑھنا ہے، کون سی آپ کی ٹائم ہے اور کون سا رکھ دوں، تو میں یہی کہتا ہوں برجستہ کہ میری مجلس پہلی ہی رکھیے گا۔ ہاں، اس لیے کہ یہ پیشخوانی پہلی ہو جاتی ہے تو بہتر رہتا ہے، آمادہ لوگ ہو جاتے ہیں سننے کے لیے تو زیادہ ہے۔ ارے دیکھیے، شروعات ظاہر سی بات ہے کہ طالب علم ہی سے شروعات کی جاتی ہے، تو طالب علم سے شروعات ہو رہی ہے، بات آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، بس آپ کی خدمت میں بس کیا عرض کروں، بس متوجہ کر رہا ہوں آپ کو۔ تو امام ضرورت ہے کائنات کی، ہم لوگوں کی ضرورت، ورنہ ہمیں توحید بھی نہ پتہ چلے اگر امام نہ ہو۔ آپ اگر کہیں گے کیسے، تو دلیل ہے اس کے لیے کہ جن لوگوں نے امام کو چھوڑ کے توحید لی ہے ان کے یہاں طرح طرح کے خدا نظر آتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ، یہاں تک کہ جہنم جانے والے بھی خدا نظر آ رہے ہیں۔ بھائی یہ روایتیں ہیں نا باقاعدہ کہ جہنم جب بھوک سے چلائے گا تو اسے بھی پیر اللہ کا ہی دیا جائے گا، یہ ہے نا۔ تو جن کا خدا ہی جہنمی ہو، اب سوچئے اس امت کا کیا ہوگا۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، جن کا خدا ہی جہنمی ہو اس امت کا کیا ہوگا، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے۔ تو ہمیں جو صحیح توحید ملی ہے تو وہ امام ہی کی بدولت تو ملی ہے۔ ہمیں جو اچھی توحید ملی ہے وہ امام کے ہی بدولت ملی ہے۔ اگر امام نہ ہوتے تو کون بتاتا توحید کیا ہے؟ اگر امام نہ ہوتے تو کون بتاتا کہ وہ ایک ہے، اور جگہ جگہ پہ بتایا وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ورنہ خدا ماننے کے لیے ان کو تو نہ جانے کون کون تیار تھا، لیکن انہوں نے جگہ جگہ سجدہ کر کے بتایا دیکھو ہمیں خدا نہ ماننا، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ غور کر رہے ہیں میرے تو توحید اگر ملی ہے ہمیں صحیح توحید تو وہ امامت کے دروازے ہی سے ملے گی، امام سے ہی ملے گی۔ تو امام کو ماننا عقیدت بھی ہے اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ ضرورت نہیں سمجھیں گے تو جینا دوبھر ہو جائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ کائنات کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ امام کے ہی صدقے میں بنایا ہے۔ خود اللہ کہہ رہا ہے اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی۔ بھئی آپ کے ذہن میں محفوظ ہے نا کہ کائنات سجائی امامت کے لیے ہے، اماموں کے لیے کائنات بنائی جا رہی، انہی کا صدقہ تو بنایا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ حجت خدا کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ کتابوں میں موجود ہے۔ جناب سیدہ وہ بھی تو حجت خدا ہے نا، وہ بھی حجت خدا ہے، تو جناب سیدہ کے لیے باقاعدہ طور پہ موجود ہے، باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ اگر جس کے دل میں جناب سیدہ کی محبت نہیں ہے اس کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، بی بی زہرا کی اگر محبت نہیں تو زمین پر چلنا حرام ہے۔ ہم چل رہے ہیں جائز کام، جا رہے ہیں، جملے بدل کے کہوں، ہم جا رہے تھے مسجد کی طرف، یہ جو قدم ہیں یہ ہیں حرام اگر سیدہ کی محبت نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیز، تو جناب سیدہ کی محبت، حجت خدا کو چاہنا،
یہ چاہنا عقیدت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، ماننا ضروری ہے۔ اور امام جن کو اللہ بنائے انہی کو ماننا ضروری ہے، اور جن کو اللہ امام بناتا ہے، جن کو اللہ امام بناتا ہے ان کو اختیارات دیتا ہے۔ جن کو اللہ امام بنائے گا، اللہ جن کو عہدے دے گا انہیں اختیارات دے گا، اختیارات دیتا ہے۔ اب دیکھیں میرے ایک دوست بنارس میں رہتے ہیں، ان سے آج ہی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک صاحب کی، جو بڑے مشہور ہیں صاحب ان معاملوں میں کہ اہل بیت پر جتنا اعتراض ہو سکے کیا جائے، تو ان کی ایک انہوں نے کلپ سنی ہوگی تو مجھے بتانے لگے کہ ایک نئی کلپ آ گئی۔ ہم نے کہا کیا آئی ہے؟ کہ وہ اب اختیارات پہ، امامات کے اختیارات پہ شک کیا جا رہا ہے کہ کوئی اختیارات امام کے نہیں ہیں، اور یہ ایسے جو آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی اختیار نہیں ہے امام کے، ایسے غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس نظریے کو قائم کیا جا رہا ہے، اس نظریے کو، جن کا خود کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے وہ یہ نظریہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا آپ ذرا سوچئے، امام کے اختیارات پر شک کرتے ہیں، امام کے اختیار پر شک کرتے ہیں، جبکہ مثلا اختیارات میں 40 جگہ جانا امام کا اختیار پہ شک ہے، ایک وقت میں کیسے 40 جگہ چلے گئے؟ وہی جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی ایک جگہ کیسے 40 جگہ چلے گئے، وہی یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ایک وقت میں مرتے ہیں سب کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی علی کا 40 جگہ جانا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ملک الموت کا دنیا کے ہر گھر تک پہنچ جانا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ ارے غلاموں کا اختیار سمجھ لیتے ہیں، مالکوں کا اختیار نہیں پہچانتے۔ غور کر رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ مالک کا اختیار نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ اختیار کیا ہے۔ اور رہی اختیار کی بات، میں بہت آسانی سے کوشش کرتا ہوں بات پہنچانے کی، کہ رہی اختیار کی بات کہ اختیار ان کے پاس یہ کیسے، بھائی اہل بیت کے پاس یہ اختیار خدائی والے اختیار یہ کیسے، مثلا مردے کو جلانا، ایک وقت میں 40 جگہ چلے جانا، اور 2 انگلیوں پہ خیبر کا اٹھا لینا، سورج کو پلٹا دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ستارے کو بلا لینا، یہ اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے، یہ ان کے پاس کیا۔ تو اب میں جواب بالکل سامنے کا دے رہا ہوں، بالکل سامنے کی بات عرض کروں گا، انشاءاللہ سب مان لیں گے کہ بھائی یہ خدائی اختیار بے شک ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو جب اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ سب مانتے ہیں، کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ چاند اللہ کے اختیار میں، سورج اللہ کے اختیار میں، ستارے اللہ کے اختیار میں، پھول اللہ کے اختیار میں، کلی اللہ کے اختیار میں، پہاڑ اللہ کے اختیار میں، ذرے اللہ کے اختیار میں، سمندر اللہ کے اختیار میں، بادل اللہ کے اختیار میں، ہوا اللہ کے اختیار میں، فضا اللہ کے اختیار میں، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ کے اختیار میں کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے۔ اب اہل بیت کا جو اختیار نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے اختیار میں کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے۔ تو جب سب مان رہے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو کیا یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے چاہے وہ اپنا اختیار دے دے؟ خیال کر رہے ہیں؟ ایک صلوات تو بڑے محمد عالم۔ بھائی جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے یار، اور کہتے ہیں جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو کیا یہ اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے وہ اپنا اختیار دے دے؟ اب اگر اہل بیت کے اختیار پہ شک ہوتا ہے تو یہ اہل بیت کے اختیار پر شک نہیں ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پر شک ہو رہا ہے۔
غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس نے جب ان کو اختیار دیے ہیں تو یہ اختیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اختیار دیے ہیں اللہ نے ان کو، اور اختیار بے شک دیے ہیں، مردہ جلانے کا اختیار، سورج پلٹانے کا اختیار، یہ سارے اختیارات اہل بیت کو اللہ نے سونپے ہیں۔ نہ یقین ہو تو دیکھ لیجئے، چوتھے امام، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، نہیں پڑھوں گا، بس یاد دلاتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہیرے جواہر والا واقعہ، ہاتھ کا دھون، غور کر رہے ہیں آپ، بس یاد دلایا، اب نتیجہ سن لیجئے گا۔ جب امام معصوم، چوتھے امام، بھائی امامت کی بات ہو رہی ہے نا، چوتھے امام ہیں، اور ان کے پاس جب وہ آیا شخص جو ہیرے جواہر لے کے گیا تھا اپنی بیوی کے لیے، جب وہ شخص آیا تو اس بار اکیلا نہیں آیا، اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے آیا، مگر جب اس کی زوجہ آ رہی تھی تو وہ علیل ہوئی اور راستے میں اس کا ہو گیا انتقال، اور جب وہ انتقال ہوا تو یہ آیا امام معصوم کے پاس اور کہا مولا اس کے کفن کا انتظام کریں، دفن کا انتظام کریں، نماز جنازہ کا انتظام کریں، میں یہاں اجنبی ہوں، کوئی ہے نہیں، وہ علیل تھی، انتقال ہو گیا، وہ رخصت ہو گئی ہے، اب یہاں میں کیسے اس کے جنازے کو سنبھالوں، آپ ہی کچھ انتظام کریں۔ مولا نے آواز دی، یہ بتا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دفنانے کا انتظام کیا جائے، یا چاہتا ہے کہ اسے زندہ کر دیا جائے؟ اللہ اکبر، کہا مولا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اسے زندہ کر دیا جائے۔ امام نے بچھایا مصلی، پڑھی 2 رکعت نماز، بلند کیے اپنے ہاتھوں کو، ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی، امام مڑے، آواز دی، جا تیری زوجہ در خیمہ پر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، ایک صلوات تو بڑھے محمد وال۔ اب جب وہ آیا دیکھا زوجہ، سنیے گا، زوجہ راستہ دیکھ رہی ہے، یہ آیا کہا تو مر چکی تھی؟ کہا ہاں میری روح نکل چکی تھی۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ روح سب کچھ دیکھتی ہے، اور کی جگہ روح سب کچھ دیکھتی ہے۔ کہا تیری روح نکل چکی تھی؟ کہا میری روح نکل چکی تھی۔ کہا تو کیا ہوا، کچھ بتائے گی؟ کہا کیوں نہ بتاؤں گی، میری روح ملک الموت نکال کے چلا، لے کے چلا، آسمانوں کے مرحلے طے کر رہا تھا، منزل بہ منزل آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ میری روح نے دیکھا کہ کوئی جوان آیا ہے اور ملک الموت کے سامنے کھڑا ہوا، آواز دی، اے ملک الموت یہ بتا تجھ پر میری امامت ماننا لازم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، آواز دی ہاں آقا فرض کیا گیا ہے، اگر آپ کی امامت نہ مانیں گے تو عہدہ چھن جائے گا۔ آواز دی تو پھر میں امام بن کے تجھ سے کہہ رہا ہوں اس کی روح فوراً واپس کر دے۔ کہا ملک الموت وہیں سے الٹے پاؤں واپس آیا اور میری روح کو واپس کر دیا، میرے جسم میں پلٹا دیا۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر کہتا ہے اگر اس جوان کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، اچھی طرح پہچانتی ہوں، میں تو اگر آواز بھی سن لوں تو پہچان لوں گی، کیونکہ ملک الموت اور اس کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ میں نے سب سنی ہے، میں آواز سے بھی اسے پہچانتی ہوں۔ کہا تو چلو میرے ساتھ۔ وہ زوجہ کو لے کے چوتھے امام کی بارگاہ میں آیا اور جیسے ہی امامت کے دربار میں داخل ہوئے یہ دونوں، اب بلا تشبیہ امام مسند پر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس دروازے سے آئے، ایک مرتبہ زوجہ نے شوہر کا ہاتھ تھاما، آواز دی قسم خدا کی یہی تو وہ جوان ہے جس نے میری روح کو پلٹایا، یہی تو میرا امام ہے، یہی تو میرا امام ہے، یہی تو میرا امام ہے۔ تو امام کے اختیارات پر شک نہیں کیا جاتا ہے، امام کے اختیارات کو مان لیا جاتا ہے، تسلیم کر لیا جاتا ہے، شک نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان شک کب کرتا ہے؟ جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ جو دوسروں کا نظریہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، اور کچھ اپنوں میں اب پیدا ہو گئے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ امام بھی ہمارے جیسے ہیں۔ ہاں نظریہ یہی ہے، ہاں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں بڑی جرأت کے ساتھ، نظریہ یہی ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے جیسے امام ہے، وہ اطاعت زیادہ کر لی تو اللہ نے چند عہدے دے دیے۔ ارے تصور بھی نہ کیجیے گا، کہاں خاک سے بنے ہوئے، کہاں اللہ کا نور، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے غلاموں کی اگر ہم نالین کے نیچے آنے والی مٹی کے برابر ہو جائیں تو ہمارا لیے شرف ہے۔ اور کر رہے میرے عزیزو، یہ کہنا کہ امام اپنے سے ملانا قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔
بلکہ تفسیر میں ملتا ہے جناب آدم یہ جو کہا گیا ہے وہ بھی تفسیریں ہیں جو شجر والی آپ نے سنی ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جناب آدم کو جو منع کیا گیا تھا کہ اس شجر کے پاس نہ جانا، اس سے مراد ہی یہ پنجتن تھے، کہ جناب آدم سے کہا گیا تھا کہ دیکھو یہ شجر سے مراد یہاں یہ شجر پھل والا نہیں۔ تفسیر وہ بھی ہے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں تفسیر وہ بھی ہے، مگر یہ بھی تفسیر موجود، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، جسے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس شجر کے پاس نہ جانا، مطلب کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا تھا آدم سب سے اپنے کو ملانے کی کوشش کرنا، ان سے ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، ذرا تصور کریں، غور کریں کہ اہل بیت کی شان اور اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے۔ اہل بیت کسی عام ذات کا نام نہیں ہے۔ 40 جگہ چلے گئے اور اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے چلے گئے، 40 جگہ کیسے چلے گئے۔ میں UK میں تھا اور ایک صاحب اور تھے، وہ بھی اسی وقت اشرا پڑھ رہے تھے، نجف کے وہ بھی تھے، تو ان سے کسی نے سوال یہی کیا اور کہنے لگے کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی ایک جگہ ایک وقت میں 40 جگہ چلے گئے، جبکہ میں تو نہیں جا سکتا، میں یہاں بیٹھا ہوں تو گھر نہیں ہوں، گھر میں رہتا ہوں تو یہاں نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا ان سے پہلے یہ آپ پوچھتے کہ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ اپنے کو علی سے ملائیں؟ یہ آپ سے کہا کس نے ہے کہ آپ اپنے کو علی سے ملائیں؟ اور دوسری یہ ہے کہ روایتیں جب شاہد ہیں تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ کہ عقل میں نہیں آ تو عقل میں تو بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، عقل میں تو بہت ساری چیزیں نہیں آتی، سب کا انکار تھوڑی کیا جائے گا۔ آدم بغیر ماں باپ کے آ گئے اس دنیا میں، عقل میں آتا ہے؟ نہیں، مگر مانتے ہیں نا۔ عیسیٰ بغیر باپ کے آ گئے، عقل میں نہیں، لیکن ماننا پڑے گا نا۔ کوئی لکڑی کبھی اژدہا بنتی ہے؟ نہیں، لیکن موسیٰ کا عصا بنا نا، عقل میں آتی؟ نہیں آتی، مگر ماننا پڑے گا نا۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، اور آپ جیسوں کی تو عقلیں ہی عقل میں نہیں آتی ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن پھر بھی آپ کو بھی تو مانا ہی جا رہا ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی صاف طور پہ روایتیں ہیں، باقاعدہ طور پہ یہ روایت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، وہی میں سنا رہا ہوں کہ وہ تو 40 جگہوں ہی پہ اٹکے پڑے ہیں کہ 40 جگہ علی گئے کہ نہیں گئے، کیسے گئے۔ نبی جب شب معراج منزلیں طے کر رہے تھے، آسمانوں کی منزلیں طے کر رہے تھے، ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، منزل مقصود پر جب پہنچے اور باتیں شروع کی تو ادھر کون ہے پتہ ہے، ادھر کون ہے مجھے نہیں معلوم ہے، ہاتھ تو جانا پہچانا ہے۔ ہاں، اب وہ ہاتھ بھی نکلا، جو بھی باتیں ہوئی، باتیں کر کے جب واپس آئے تو نبی نے آواز دی آج میں معراج پہ گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ تو وہاں کیا ہوا؟ کہا وہاں ہم نے جو اللہ سے باتیں کی ہیں وہ 18,000 راز کی باتیں صرف علی کے لیے کی ہیں۔ 18,000 راز کی باتیں صرف علی کے لیے کی ہیں۔ دیکھیے میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ جو مجھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں میرا انداز یہ نہیں ہے، میں بالکل آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں کل کے لیے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کی ہیں۔ سلمان آواز دیتے، سلمان تو انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی علی کی بات ہو اور نبی سے وہ سنی جائے اور لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور کر رہے ہیں آپ، سلمان تو اس انتظار میں رہتے ہی تھے۔ تو فوراً آواز دی یا نبی اللہ تو وہ راز بتائیے۔ کہا سلمان وہ وقت آنے پر بتایا جائے گا، ابھی نہیں۔ کہا تم معراج کی کوئی بات تو بتائیں گے؟ آواز دی ہاں عام باتیں جو ہوئی ہیں ان میں سے بتائے دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ اب سارے کے سارے تو اٹھ کے جانے لگے، اب اکیلے سلمان بچ گئے۔ یہاں تک اتنی باتیں بیچ میں ہو گئیں کہ اس منزل تک آتے آتے اکیلے سلمان بارگاہ رسالت میں ہے۔ اب جناب سلمان سے نبی کہتے سنی ہوئی باتیں ہیں، بس اس
منزل تک آپ کو لانا ہے۔ سلمان سے نبی نے کہا کہ دیکھو 18,000 جو باتیں کی ہیں راز کی وہ تو وقت آنے پہ بتایا جائے گا، جو عام باتیں کی یہ تو نہ جانے کتنی ایسی باتیں کی ہے، ان میں اللہ نے باتوں باتوں میں ہم سے کہا اے میرے حبیب اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم بناتا ہی نہ۔ یہ عام بات ہے، علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم نہ بناتا، لیکن سلمان تم کسی سے نہ بتانا، تم کسی سے نہ بتانا، تم کسی سے نہ بتانا۔ اب جناب سلمان ہیں 10 درجے کے ایمان پر پہنچے ہوئے ہیں، مجھ جیسوں سے تو فضائل چھپائے نہیں جاتے ہیں، سلمان کہاں سے چھپا لیں گے؟ اب جناب سلمان بارگاہ رسالت سے نکلتے ہیں، کوئی دکھتا ہے سوچتے ہیں لاؤ بتائیں، حدیث رسول سامنے، بتانا نہیں، تو اب سلمان سے نہ چھپایا جا رہا نہ بتایا جا رہا ہے، تو دیکھا ایک اندھا کنواں ہے، اس میں جناب سلمان نے اپنے منہ کو ڈالا اور 3 بار کہا اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم نہ بناتا، اللہ جہنم نہ بناتا، اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا، علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ 3 مرتبہ کہہ کے سلمان تو آگے چلے گئے، سلمان تو آگے چلے گئے۔ اب اگر میدان محشر میں میرا کچھ شرف ہوا، اس ذاکری کا کچھ صدقہ ملا اور جناب سلمان سے ملاقات ہو گئی تو میں ضرور پوچھوں گا کہ اے جناب سلمان آپ نے یہ 3 ہی بار کیوں کہا؟ آپ نے یہ 3 ہی مرتبہ کیوں کہا علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا؟ اب قدرت کا کمال دیکھیے، ایک پیڑ اگا، پیڑ میں پتے نکلے۔ اب اگر یہ جملہ لکھنؤ میں نہ سمجھا گیا تو کہاں پڑھوں جا کے؟ پیڑ میں پتے نکلے اور ہر پتے کے سینے پر لکھا ہوا ہے علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا، علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ رات میں ایک ایسی شدید آندھی چلی کہ صبح ہونے سے پہلے ہی یہ اخبار الہی سب کے یہاں پہنچ گیا۔ صلوات تو بڑے محمد والے علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ اب آپ دیکھیے، یہیں سے اندازہ لگائیے۔ اب جناب آپ ذرا تھوڑا آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ سب کے یہاں یہ پتے پہنچے۔ اب ظاہر ہے آپ سب کی یہ عادت ہے کہ صبح صبح اخبار دیکھتے ہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ اخبار بھی نیا، خبر بھی نہیں ہوگی، تو واقعاً ایسا ہوا۔ آپ جو دیکھا تو خبر بھی نہیں، اخبار بھی نیا۔ ارے یہ تو خبر ہمارے ہی خلاف چھپی ہوئی ہے۔ نبی کے پاس آئے اور کہا یا نبی اللہ کیا یہ سچ ہے کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا؟ کہا یہ تو بعد میں بتاؤں گا، سلمان کو پہلے بلاؤں۔ سلمان آئے، دیکھیں نبی کو بھی معلوم ہے، سلمان کو بھی معلوم ہے، یہ ساری باتیں راز ہیں، پتہ ہے، لیکن نبی کو آپ جناب سلمان کی بھی فضیلت تو ظاہر کرنا ہے کہ پہلے سمجھو سلمان کیا ہے، علی کی بات تو الگ ہے، پہلے سلمان کو سمجھو کیا ہے۔ اب ایک مرتبہ آئے سارے لوگ، سلمان کو بلایا گیا، جناب سلمان سے کہا، سلمان کہتے یا نبی اللہ حکم فرمائیں، کیسے یاد کیا؟ آواز دیے سلمان جب منع کیا تھا تو وہی بات تم نے ان کو کیوں بتائی؟ کہا یا نبی اللہ میں نے ان میں سے کسی کو نہیں بتائی۔ کہا یہ بات تو وہی کر رہے ہیں جو آپ سے میں نے کل کہی تھی۔ آواز دی یا نبی اللہ ذرا ان کی جیبیں چیک کر لیجئے، جبکہ نبی کو بھی پتا ہے کہ ان کی جیبوں میں کیا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، نبی کو بھی پتا ہے، لیکن نبی نے خود اس کا اظہار نہیں فرمایا، جناب سلمان سے یہ بات کہلوائی۔ آواز دی کہ سلمان کہتے یا نبی اللہ ذرا ان کی جیبیں چیک کر لیجئے۔ جیبیں چیک ہوئیں تو دیکھا کہ اس میں پتے ہیں، پتوں پر لکھا ہوا ہے۔ ارے یہاں سے سلمان کو سمجھیے پہلے کہ جب جیبوں کے اندر کا حال سلمان بتا سکتا ہے تو دلوں کا حال اگر علی بتانے لگے، اور کر رہے حیرت کی کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے، غور کر رہے ہیں آپ۔ یہ غلام جب ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، جب غلام ایسا ہے تو پھر آقا کیسے ہوں گے؟ اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں، لیکن یہ راز نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے، ایسی باتیں تو نبی نے
بہت ساری کی ہیں، راز جو کیے ہیں وہ 18,000 راز، وہ الگ ہے۔ وہ کب بیان کیا؟ کا 24 رجب فتح خیبر کا دن نبی نے آج پھر ایک اعلان کر دیا کہ آج جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر سنائے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اعلان ہو گیا، نبی نے کر دیا اعلان۔ اب لوگ تو یہی سوچ رہے تھے چونکہ علی ہے نہیں تو علم تو ہم ہی میں سے کسی کو ملے گا، مگر وہ شرط بھول گئے۔ نبی نے کہا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ غور کر رہے ہیں آپ، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ شرط بھول گئے، لیکن تمنا سب کے دلوں میں ہے کہ ہمیں علم مل جائے گا، ہمیں علم مل جائے گا، ہمیں علم مل جائے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو نبی نے آواز دی، نور نے نور کی آواز سنی اور چشمِ زدن میں مولا علی پہنچ گئے، اور جب خیبر میں پہنچے تو نور نے نور کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسا، اور اس کے بعد دستار حوالے کی، علم سونپا۔ اب جب میدان میں آئے علی تو شان عجب ہے، دیکھیے اس سے پہلے 39 دن اور بھی میدان میں آیا گیا ہے۔ ہاں، میدان میں 39 دن اور بھی آیا جایا گیا ہے۔ ہاں، یہی کہا جائے گا، جنگ تو ہوئی نہیں ہے۔ تو اب جب یہ مرحب جو قلعے کے اوپر بیٹھا کرتا تھا اور سب کو دیکھا کرتا تھا، وہ دیکھ رہا ہے منظر عجب ہے کہ آج کوئی آنے والا اکیلا آیا ہے۔ ابھی تک لشکر آتا تھا، آج کوئی آنے والا اکیلا آیا ہے، اور جب اکیلا آیا ہے تو شان یہ ہے کہ اس طریقے سے آیا، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دستار ہے، شان نرالی ہے۔ اور جیسے ہی آنے والے نے علم کو پتھر پہ رکھا، بڑے دن سے تلاش میں پتھر بھی تھا مقدس چیز کو چومنے کے لیے، پتھر نے لبوں کو کھولا، علم کو چوم لیا۔ غور کر رہے ہیں آپ، علم کو چوم لیا۔ بس ایک مرتبہ قلعے کے اندر یہ خبر پھیل گئی اور تہلکہ مچ گیا کہ آنے والا آ گیا، شاید یہ وہی ہے کہ جس کے ہاتھ پر فتح ہوگا خیبر، اور یہی وہ ہے جس کا تذکرہ تورات میں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، مجھے خیبر نہیں عرض کرنا ہے۔ لیجئے جب خیبر فتح ہوا، اب سارے کے سارے لوگ علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، نظریں علی کی طرف ٹھہری ہوئی ہیں، علی کی طرف نظریں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے یقین اور شک کے مرحلے کو بھی دیکھیے، لوگ علی کو دیکھ رہے ہیں کہ علی فتح کریں تو ہم پہنچے نبی کے پاس اور خبر دیں۔ سب سے پہلے نبی نے کہا ہے نا کہ جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر سنائے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب سارے کے سارے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ جلدی علی فتح کریں تو میں جاؤں خبر دوں، لیکن سلمان نبی کے پاس سے کہیں نہیں ہٹے۔ یہ یقین کا مرحلہ ہے، غور کر رہے ہیں آپ، یہ یقین کا مرحلہ ہے۔ سلمان جانتے ہیں جب علی آ گئے ہیں تو فتح تو ہونا ہی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، جب علی آ گئے ہیں تو فتح تو ہونا ہی ہے۔ یہ یقین کا مرحلہ ہے، یہ یقین کی منزل ہے۔ اب لیجئے ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے فتح کیا اور یہ لوگ دوڑے کہ لاؤ نبی کو خبر پہنچائیں اور مانگ لیں جو مانگنا ہے، بس جیسے ہی دوڑتا ہوا دیکھا سلمان نے، آواز دی یا نبی اللہ مبارک ہو، علی نے فتح پائی ہے۔ اللہ اکبر، علی نے فتح پائی ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ لوگ ہانپتے کانپتے جب پہنچے، آواز دی یا نبی اللہ مبارک ہو، ہاں مبارک ہو، ہاں مبارک ہو۔ اب جب سب مبارکبادی دے چکے تو ایک مرتبہ آواز دیتے کہتا یا نبی اللہ وہ آپ کو کیا وعدہ یاد نہیں رہا؟ آواز دی وعدہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ کہا وعدہ آپ نے کیا تھا جو سب سے پہلے خبر دے گا جو مانگے گا عطا کروں گا۔ کہاں وعدہ یاد ہے، جس نے پہلے خبر دی ہے وہ جو مانگے گا اسے دوں گا۔ آواز دی تو سب سے پہلے تو ہم ہی نے خبر دی ہے۔ کہا تم سے پہلے بھی کوئی دے چکا؟ کہا کون؟ کہا سلمان۔ اللہ اکبر، سلمان کا اچھا یہ بھی شرف وہی لے گئے ہیں، متوجہ رہیے گا، یہ بھی شرف وہی لے گئے ہیں۔ کہا ہاں سلمان۔ اب لیجئے مبارکبادی کا سلسلہ ختم ہو گیا، مولا علی بھی آ گئے، مبارکبادی دی گئی۔ اب جناب سلمان کے بازو کو مولا علی پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں کچھ دور، آواز دیتے ہیں سلمان میں نے سنا ہے کہ آج نبی نے ایک اعلان کیا ہے جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر سنائے گا جو مانگے گا اسے عطا ہوگا۔ کہا ہاں یا علی ایسا ہی ہوا ہے۔ کہا تو سلمان کیا مانگتے ہو؟ کہا پہلے میں نے سوچا تھا کہ جنت مانگ لیں، لیکن پھر خیال آیا جس کے آقا ہی سردار جنت ہو وہ جنت لے کر کیا کرے گا۔ کہا پھر کیا مانگتے ہو؟ کہا پھر میں نے سوچا کوثر طلب کر لیں، لیکن پھر خیال آیا جب آقا ہی ساقی کوثر ہیں تو کوثر لے کر کیا کریں گے۔ کہا سلمان پھر کیا مانگتے ہو؟ کہا یا علی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کونین کے شہنشاہ سے کیا مانگو؟ اگر کوئی بڑی چیز مانگتا ہوں
کوئی بڑی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے غلام ہو کے اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے شہنشاہ سے اتنی چھوٹی چیز مانگ رہا ہے۔ اب دونوں کے خلاف، بڑی چیز مانگوں تو میرے خلاف، چھوٹی چیز مانگوں تو اس شہنشاہ کے خلاف، مانگوں تو کیا مانگوں سمجھ میں آتا نہیں۔ آوازی سلمان کیا چاہتے ہو کہ علی بتائے کیا مانگنا ہے؟ آوازی یا علی ہر جگہ مشکل کشائی کی ہے، یہاں بھی فرمائیے کیا مانگوں؟ آوازی بارگاہ رسالت میں جانا، زانوِ ادب طے کرنا اور کہنا یا رسول اللہ میں وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ نبی کہیں گے وعدہ یاد ہے، مانگو سلمان کیا مانگتے ہو؟ تو تم فوراً کہہ دینا یا رسول اللہ آپ جو شب معراج اللہ سے باتیں کرنے گئے، ان باتوں میں آپ نے جو 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کی تھی، ان میں سے ایک راز بتا دیجئے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جناب سلمان آئے بارگاہ رسالت میں، زانوِ ادب طے کیا، یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں، وعدہ یاد ہے، مانگو سلمان کیا مانگتے ہو؟ آواز دی آپ جو 18,000 راز کی باتیں نبی علی کے لیے خدا سے کر کے آئے تھے، ان میں سے ایک راز بتا دیجئے۔ آواز دی سلمان تمہیں ضرور بتاؤں گا کیونکہ میں نے تمہیں اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اے سلمان فلاں وادی میں چلے جاؤ، پہاڑ نظر آئے گا، چوٹی پر چڑھ جانا، ٹھوکر مارنا، راستہ نظر آئے گا، زینے سے اتر جانا، 18,000 میں سے ایک راز ظاہر ہو جائے گا۔ اب جناب سلمان بارگاہ رسالت سے نکلتے ہیں اور آواز دیتے ہوئے چلے علی مولا، علی مولا۔ ایسے ہی تھوڑی 10 درجے پر پہنچ گئے ہیں، علی علی کیا ہے، علی مولا کے نعرے لگاتا ہوا یہ علی کا شیدائی چلا۔ تو جناب سلمان خود کہتے ہیں مجھے وادی نظر آئی، پہاڑ دکھائی دیا، میں چوٹی پر چڑھ گیا، ٹھوکر ماری، راستہ نظر آیا، میں زینے سے نیچے اتر گیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو تا حد نظر نور کا شہر نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک دنیا، میں یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ دنیا الجھی پڑی ہے کہ 40 جگہ کیسے چلے گئے۔ اب سنیے گا میرے عزیزوں، بات تمام ہو گئی۔ اب جناب سلمان کہتے ہیں جو میں شہر میں اس میں داخل ہوا، زینے سے اتر کے جو وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تا حد نظر، جہاں تک نظریں کام کر رہی ہیں، تا حد نظر نور کا شہر ہے۔ اس نور کے شہر میں 70 شارے ہیں، ہر شارے میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جدھر نظر ادھر علی۔ تم 40 جگہ پر الجھے پڑے، یہاں آؤ گنو گنواتے ہیں علی کہاں کہاں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک سامنے کی بات عرض کی، ورنہ وہ جگہ ہی کون سی ہے جہاں علی نہ ہو؟ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اور کہنا جہاں خدا کے نام لیوا زندہ ہے وہاں علی ہے۔ میرے عزیزو، آپ کتابیں پڑھے، ایام ازاں آنے والے ہیں اور زور و شور سے یہ شور اٹھنے والا ہے، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہو، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہو، اور ساری چیزیں یاد آنے لگیں گی ابھی بھولی ہوئی۔ ہاں، جیسے گھر کے کام بھولے ہوئے نماز میں یاد آتے ہیں، ویسے ہی سال بھر کی بھولی ہوئی چیزیں ایام ازاں کے قریب یاد آتی ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں، ایسے کیجئے، ایسے نہیں، ایسے کیجئے، ایسے نہیں، ایسے کیجئے، اس وقت کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے۔ جب اپنے کام کرتے ہیں تب کبھی نہیں یاد آتا ہے، ساری چیزیں عزاداری میں ہی یاد آتی ہیں۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ عزاداری کم ہو جائے گی ہمارے اس بیان سے۔ ارے آپ جیسے نہ جانے کتنے آئے اور کم ہو کے چلے گئے، آئے اور چلے گئے، عزاداری کا کچھ نہ بگڑا۔ آپ نہ کریں گے تو کیا عزاداری کرنے والے نہیں ہیں؟ ارے ہم ذکر مولا نہیں کریں گے تو کیا ممبر بھی خاموش رہے گا؟ بھائی ان کے ذکر میں تو اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہیں تو ممبر سے اپنا ذکر خود ہی کروا لیں۔ میرے عزیزو، وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے شرف ہے کہ یہ ادھر کی عطا ہے کہ ہم ذاکر بنے، آپ عزادار بنے، ہم عزادار بنے، تو ہمارے لیے شرف ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمیں ایک عظیم نعمت ملی ہے۔ بس میں آپ کے خدمت میں اور کچھ زیادہ نہیں عرض کروں گا۔
ایک حدیث اور سناتا ہوں اور اس کے بعد رفع مصائب ہوں گے اور مشکل سے 5-6 منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے گی. فضائل و مصائب سب انشاءاللہ اسی کے اندر بات ختم کر دوں گا. ایک حدیث اور سناتا ہوں اور شاید ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے نئی بات ہو. بہت آہستہ ہی سے، جیسے میں اطمینان سے آج پڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ، ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث بھی دیکھیے، ہر نیک کام پا ثواب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے نا؟ ایسے ہی جو بھی نیک کام ہے اس پہ ثواب ہے. نیک کام کیا ثواب، مگر خالی نیک کام کرنے پر ثواب نہیں ہے، وہ نیک کام قبول بھی ہو تو ثواب ملے گا. نیکی جب تک قبول نہیں ہے اس وقت تک ثواب تھوڑی ہے. اور کریں ہم، نیکی کا قبول ہونا بھی ضروری ہے. قبول ہونے کی تو ثواب ملے گا. اب یہ ثواب ہر نیکی پہ ہے تو یہ ثواب ہے کیا چیز کہ جو ہر نیکی کے بدلے میں دیا جائے گا؟ جو بھی ہے. تو میرے پاس کتاب موجود ہے، تفسیر قرآن ہے، اور آپ کے حوالے میں اسی کے حوالے سے کر رہا ہوں، غور کیجیے گا. اس میں نبی نے ایک آیت پڑھی اور آیت پڑھتے پڑھتے ایک فقرے پر پہنچے. اصحاب بھی جمع ہے، مولا علی بھی تشریف فرمائے. نبی پہنچے، ارشاد ہوا وَثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک ثواب ہے. وَثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک ثواب ہے، اللہ کے نزدیک ثواب ہے. نبی آ کے یہاں پہ رک گئے تو اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ یا نبی اللہ، یہ اللہ کے نزدیک جو ثواب ہے تو یہ کیا ثواب ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا شے ہے جو ثواب ہے اللہ کے نزدیک؟ تو ایک مرتبہ نبی نے علی کو دیکھا، آواز دی یا علی انت الثواب، اے علی آپ ہی تو ثواب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کے بدلے میں علی ملیں گے. اللہ اکبر، ہر نیکی کے بدلے میں علی ملیں گے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہر نیکی کے بدلے میں علی ملیں گے. اب آج کے بعد جب بھی کوئی نیکی کیجیے گا، میں مثال ایک نیکی سے دے دیتا ہوں، باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. بھائی آج کے بعد جب بھی آپ مصلی پر بیٹھیے گا اور نماز پڑھیے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھیے گا، اگر علی کی محبت بڑھ گئی ہو تو سمجھیے گا نیکی قبول ہو گئی، کیونکہ ثواب مل گیا. کیونکہ ثواب مل گیا، پھر سمجھیے. اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، بہت ساری باتیں تھیں، لیکن چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ درد دل بھی ہے جو آپ سے بیان کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سب اپنے ہی ہیں، اپنوں ہی سے دل کی باتیں کی بھی جاتی ہیں، تو بہت ساری باتیں اس لیے نہیں چھیڑی جاتی ممبر سے کہ آپ لوگوں کا آہستہ آہستہ آنا کہ اب چلیں گے، اب چلیں گے، اب چلیں گے، اس میں بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں. جو سوچ کے ذاکر آتا ہے وہ نہیں پڑھ پاتا ہے، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ پیغام جس تک پہنچانا ہے وہ جب خود ہی نہیں سننا چاہتے تو کسے سنایا جائے. غور کر رہے میرے عزیزو، تو اس بات پہ کبھی غور کر لیجئے گا. اگر دل کرے تو وقت پہ آ جایا کریں گے تو انشاءاللہ. باقی آپ دیکھیے ہمارے بزرگ تو پہلے ہی آ گئے تھے، حسن بھائی ہیں، آپ ہیں، تو بہت پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں مجلس میں بلکہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تب سے یہ لوگ آ گئے تھے. لیکن بزرگوں سے ہم سبق نہیں لیتے ہیں کہ فرش ازا کی اہمیت کیا ہے، شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا پہلے سے آ جائیں اپنے. یہ نہیں ہے کہ دیکھیے اہمیت کی بات اگر کی جائے تو یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فری نہیں تھے اس لیے مجلس میں دیر سے آئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے مجلس میں دیر سے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فری ہوں گے تو مجلس میں آئیں گے، ہے نا؟ آپ فری کام میں کیا کرتے ہیں؟ کہ موبائل چلاتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں. تو مجلس کو ٹائم پاس سمجھا؟ یہ بہت عظیم عبادت ہے.
यहाँ फ्री हो के ना आइए। काम अगर कोई इतना ही ज़रूरी हो कि आप मजबूर हो तो अलग बात है, वरना यहाँ आना तो चाहिए काम छोड़ के, तब पता चलेगा कि फ़र्श अज़ा की अहमियत क्या है। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, आना तो चाहिए काम छोड़ के, तब पता चलेगा कि उस काम से ज़्यादा इस काम को अहमियत दी गई। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, इसलिए कि यह फ़र्श अज़ा बहुत अहम है। आप चाहे जब आएँ, मगर वो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी वो उसी वक्त पे आ जाती है जब ऐलान कर दिया जाता है। मेरे अजीज़ों, आप ज़रा तसव्वुर करें कि वो शहज़ादी उर्सा लेने के लिए आ जाती है। मैंने कुछ बातें सोची थी कि छठे इमाम के हवाले से पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ सका वो बातें। बहरहाल आप कल से सुनेंगे उलमा और खुतबा और ज़ाकिरीन को। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि अहले बैत पर कितने जुल्म किए गए, कितना रुलाया गया है। आज कितनी शव्वाल है? 10 शव्वाल। 2 दिन पहले का मंज़र याद है ना? 2 दिन पहले का मंज़र तो याद होगा ना आपको। 8 शव्वाल, ये वही दिन है कि जिस दिन ज़हरा की कब्र को बेसाया कर दिया गया। जिस दिन रसूल की इकलौती बेटी, ज़रा सोचिए कि रसूल को क्या चैन मिल रहा होगा कि उनकी कब्र पे तो साया है और बेटी सामने, बेटी की कब्र बेसाया। ज़रा सोचे, तसव्वुर करें मेरे अजीज़ों, कलेजा फट जाता है। मैं आपकी खिदमत में एक तारीख़ का वाक़या अर्ज़ करता हूँ जो बिल्कुल सामने का है। अब वो मसलहत क्या है वो मासूम जाने। आपने सुना होगा कि अली पर इतने जुल्म हुए मगर अली ने तलवार नहीं उठाई। मसलहत क्या है वो मासूम जाने। नबी की एक तो वसीयत सामने है, बाकी वो मसलहत क्या है वो मासूम जाने। बीबी ज़हरा के पहलू पर दरवाज़ा गिरा मगर अली ने तलवार नहीं निकाली। ज़हरा की पसलियों को तोड़ा गया। मैंने पहले ही कह दिया मसलहत क्या है वो मासूम जाने, मगर अली ने तलवार नहीं निकाली। मोहसिन को शहीद किया गया मगर अली ने तलवार नहीं निकाली। अहले बैत पैगंबर को रुलाया जा रहा है मगर अली तलवार नहीं निकाल रहे। सैयदा से कहा जा रहा है या दिन में रो या रात में रो, अली तलवार नहीं निकाल रहे। खुद अली के गले में रस्सी बांधी गई मगर अली ने तलवार नहीं निकाली। ज़रा सोचिए, अभी तक अली ने तलवार नहीं निकाली, लेकिन जब एक शोर उठा कि कब्र सैयदा की बेहुरमती की जाएगी और जनाजे को बाहर निकाल के दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, तो अब अली एक मर्तबा तलवार निकाल के आ गए। आवाज़ दी, ये कलाई भी वही है, अली भी वही है, तलवार भी अली के हाथ में। अली हुनर भूला थोड़ी है अभी। अल्लाह अकबर ये कहते हुए अली तलवार खींच के सामने आ गए और कब्र सैयदा के पास खड़े हो गए। किस में हिम्मत है जो कब्र सैयदा की बेहुरमती करे? 40 कब्रें के आज़ादारों, ज़रा सोचिए तो सही कि मजलूमी की हद तो देखिए कि अली 40 कब्रें बनाए हुए हैं। अली 40 कब्रें बनाए हुए, अगर रोए और सोचे तो यही क्या कम होगा। अल्लाह अकबर के कितना ख़तरा था, कितना ख़तरा था। पता नहीं क्या बेहुरमती की जाए कब्र सैयदा के साथ। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचिए तो सही। लेकिन जब अली के कब्र सैयदा की बेहुरमती की बात आई तो अली उन्हीं में से कब्र के पास तलवार खींच के खड़े हो गए। आए किस में हिम्मत है जो कब्र सैयदा की बेहुरमती करे? मैं कहूँगा या अली फरियाद। उस वक्त आप मौजूद थे, आपके सामने किसी में हिम्मत ना हुई कि कब्र सैयदा की बेहुरमती करे। लेकिन आज देखिए कब्र सैयदा
سایہ ہے، سیدہ کی مزار سے، سیدہ کی قبر پر سے سائے کو ہٹا دیا گیا، آج دھوم میں قبر سیدہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوتا ہے، ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوتا ہے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، نہیں نہیں، یہیں پر ظلم تمام نہیں ہوا، علی کے سر پر ضربت ماری جاتی ہے، حسین حسن کو زہر دیا جاتا ہے، حسین کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بس میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی جملہ اگر تصور کریں گے تو روتے ہوئے جائیں گے، صرف تصور کا جملہ ہے جو کتاب میں پڑھ کے خود کتاب بند کے بڑی دیر میں روتا رہا، کتاب پڑھ کے میں بہت دیر روتا رہا، صرف احساس کا جملہ ہے، احساس کا جملہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، کئی دن ہو گئے، وہ مقتل کی کتاب تھی، میں پڑھ رہا تھا، عزادارو ایک جملہ پڑھا، ایک جملہ، اگر آپ کے سینوں میں گوشت پتھر نہیں ہے نا تو اس کو محسوس کیجئے گا، اس جملے کو محسوس کیجئے گا، بس یہی جملہ سنا کے مجلس ختم کر دوں گا۔ عزیزوں، جب امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا نا، چاروں طرف سے گھیرا گیا اور حسین پر ظلم ہو رہے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ریگے گرم اٹھا کے حسین کے زخموں پر ڈالتا ہے۔ حسین ہے عزیزو، حسین زین پر کبھی ادھر کبھی ادھر، تاریخ کہتی ہے جب حسین سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ بس احساس کا جملہ عرض کر رہا ہوں جو کتاب میں نے پڑھا ہے، اور میں پڑھ کے بڑی دیر روتا رہا اس جملے کو پڑھ کے، احساس کا جملہ ہے، سننا عزادارو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین زین سے زمین پہ آ گئے، جب حسین زین سے زمین پہ آ گئے تو چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا، حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ اب بھی ظلم ختم نہیں ہوئے، اب حسین کے کوئی نیزہ چبھوتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی دور سے، حسین زین سے زمین پہ آ چکے ہیں، حسین زین سے زمین پہ آ چکے ہیں، حسین پر ظلم ہو رہے ہیں، اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ اب حسین میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے کہ حسین اٹھ کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ صاحب مقتل لکھتے سنیے گا، حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے، اب حسین صرف اپنی آنکھوں کو گھما کے دیکھ سکتے ہیں، حسین کے زخموں سے اتنا لہو بہ چکا ہے کہ حسین میں اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اتنے ظلم ہو چکے ہیں۔ جب ان ظالموں نے، اب وہ احساس کا جملہ جو میں نے پڑھا ہے نا، وہ جملہ سنے اور مجلس تمام ہو گئی ہے، اور جتنا رونا ہے رو لیجئے۔ جب ان ظالموں نے دیکھا کہ اب حسین اٹھ نہیں سکتے ہیں، اب حسین چل نہیں سکتے ہیں، اب حسین اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو ان ظالموں نے آواز دی کہ دیکھو اب چاروں طرف حسین کے دور کھڑے ہو جاؤ، حسین کے چاروں طرف دور کھڑے ہو جاؤ، اب کوئی نیزہ بھی نہیں چلائے گا، کوئی تلوار نہیں مارے گا۔ کافر کہا اب آؤ حسین کا تڑپنا دیکھتے ہیں، حسین کا تڑپنا دیکھتے ہیں۔ عزادارو ذرا تصور کیجئے، یہ لوگ چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، حسین تڑپ رہے ہیں، یہ دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، حسین کا تڑپنا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ چند لمحے یہ دیکھتے رہے، پھر سر سعد آگے بڑھا، اس نے کہا دیکھتے کیا ہو، سر و تن میں جدائی پیدا کرو۔ بس تاریخ کہتی ہے ملعون آگے بڑھا، حسین کا گلا کاٹا، فضا میں ایک آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین، حسین موت، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بے اولاد نے اولاد عطا فرما، بے روزگار نے روزی عنایت فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بیمار نے شفاء کاملہ اور عاجلہ فرما، جہاں جہاں مشیان حیدر قرار ان کی جان مال عزت کی حفاظت، جہاں جہاں دشمن اہل بیت ان کو نیست و نابود فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر نہ فرما، عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے حافظوں کو قوی فرما، جو بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما، یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ان کی تمام دلی حاجات کو پورا، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجر اور ہم کن قوان انصار میں شکر ماتا۔
السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلطان